لم تعبہ ثجلا لم تجری بہ سعلا، وسیم قسیم، وسیم اسے کہیں جس کو دیکھ کے دل نہ بھرے، جتنا دیکھو اتنا ہی دیکھنے کا شوق بڑھے۔ یہ بس ایک ہی ہستی آئی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ قسیم اس کو کہیں جس کو جدھر سے دیکھو اس کا حسن چھلکتا نظر آئے۔ ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اسی کے اندر ایک مفہوم موجود ہے، باقی چہرہ ایسا نہیں، آنکھیں بڑی خوبصورت۔ قسیم کون ہوتا ہے؟ جو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، اور دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام نظر آئے، اسے قسیم کہتے۔ تو میں اس اماں پہ قربان جاؤں، نے کیا کمال حلیہ بیان کیا۔ یہ پتہ کیا، میں نے اس کی ایک وجہ نکالی ہے، کہیں پڑھی نہیں، خود میری سمجھ میں آئی۔ جب آپ تشریف لائے، کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ میں نے کہا اس میں تو جان ہی کوئی نہیں، اس پر ہڈی ہڈی ہے اور چمڑا ہے، ماس تو ہے کوئی نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا تم مجھے اجازت دو۔ اچھا کر لو۔ تو ایک غیر معمولی قسم کی بات ہونے لگی تھی نا، کہ مردہ بکری سے ایک شخص کہہ رہا ہے میں دودھ نکالتا ہوں۔ میری بات سمجھے گا؟ لہٰذا آپ کو غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے، یہ کرے گا کیا، یہ نکالے گا کیسے؟ اور وہ تو چرنے بھی نہیں گئی تھی کمزوری کی وجہ سے، اور ابو معبد بکریاں چرانے گئے تھے، تو وہ بکری اس لیے کھڑی تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ تو چونکہ عرب کے ماحول میں تو بچہ بھی جانتا ہے کہ اس بکری میں کچھ نہیں ہے، تو یہ کون بڑا آدمی ہے اچھا خاصا جو کہہ رہا میں اس میں سے دودھ نکالوں گا، یہ میرا ایک استنباط۔ لہٰذا اس کی نظریں جم گئیں، اب کیا کرے گا؟ تو آپ نے دودھ نکال کے بھر دیا اور سب کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ نکالا۔ بکری سے یہ بھی نہیں بھر سکتا، بکری کے دودھ سے یہ بھی نہیں بھر سکتا، ادھورا رہے گا۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے اتنا نکلا کہ چاروں نے پیا، پھر دوبارہ اس کو پورا بھر کے چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ نظروں میں وہ اتر گئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، نہ ذبح کرو 7 کے بعد شاید ہی کوئی بکری زندہ رہتی ہو، طبعی موت۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے 22 برس سے اس نے عمر میں ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی۔ تو لہٰذا اس نے پھر الفاظ بھی ویسے ہی نکالے، الفاظ کی موسیقی دیکھو، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الثجل لم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوته سحر فی اشفارہ وطف فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطح ازج اقرن اکحل احور ان تکلم علاہ البہا وان سکت فعلیہ الوقار۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ! جس کو عربی کی سمجھ نہیں نا، وہ بھی مزہ لینے لگ جاتا ہے کہ اس میں موسیقی ہے، ردم ہے، نظم میں شاعری ہے، نثر ہے، اس میں شاعری ہے، الفاظ کی شاعری ہے۔ جیسے قرآن کا ہے کہ ہے تو وہ نثر لیکن لگتا جیسے شاعری ہو رہی۔ کمال اس اماں نے کر دی۔